ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کے وقت اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلے۔ راستے میں ایک گھر سے آواز سنی کہ ایک عورت اپنے بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، تو نے ابھی تک دودھ میں پانی نہیں ملایا؟ بیٹی بولی کہ امیر المؤمنین نے اس سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا، امیر المؤمنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا، امیر المؤمنین نہ صحیح لیکن رب امیر المؤمنین تو دیکھ رہا ہے۔ صبح کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عاصم کو بلایا، اس لڑکی کے بارے میں معلوم کروایا اور اپنے بیٹے عاصم کو اس لڑکی سے نکاح کرنے کو کہا، اور کہا کہ وہ لڑکی یقیناً اس لائق ہے کہ اس کے بطن سے ایک شہسوار نکلے جو تمام عرب کی قیادت کرے گا۔ پھر عاصم سے عاصم ہوئی، جس کا نکاح عبدالعزیز بن مروان بن حکم سے ہوا، اور ان سے عمر بن عبدالعزیز ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر اٹھے، آنکھیں ملیں، منہ پر ہاتھ پھیرا اور کئی بار فرمایا، یہ کون ہے جو عمر کی اولاد سے ہوگا، جس کا نام عمر ہوگا اور جو عمر کے طریقے پر چلے گا۔ حضرت عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش مدینے میں ہی ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز مدینے کا حاکم مقرر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی احسن طریقے سے حکمرانی کی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے عنبر استعمال کرتے، جس کی خوشبو دور دور تک مہکتی، زلفیں کندھوں پر لٹکتی، چادر ٹخنوں کے نیچے ڈھلتی اور چال ڈھال میں ناز کا ایک خاص انداز پایا جاتا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے۔ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے وہ ساری شاہانہ زندگی ترک کر دی، عمدہ خوشبو و لباس سارے ترک کر دیے، یہاں تک کہ اپنی زوجہ کے سارے زیور بھی بیت المال میں شامل کر دیے۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تنہا سوار ہو کر کسی طرف نکلے۔ آپ کا خادم پیچھے آیا، دور سے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک اور شخص چل رہا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ کوئی رہبر ہوگا جسے راستہ بتانے کے لیے ساتھ لے لیا ہوگا، لیکن قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ تنہا ہے۔ خادم نے سارا واقعہ بتایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کوئی نیک آدمی لگتے ہو۔ دراصل وہ خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے اس امر خلافت سے پالا پڑے گا اور حق تعالیٰ کی جانب سے اس پر میری مدد کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ عراق سے مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز کے بعد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اتنی مشابہت رکھتی ہو جتنی تمہاری۔ سلیمان بن عبد الملک کا جب وفات کا وقت آیا تو ان کے بچے بہت چھوٹے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آپ کی مزاج پرسی کو آئے تو خلیفہ سلیمان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرا لباس میرے بچوں کو پہنا کر لاؤ۔ دیکھا کہ وہ لباس بچوں کے جسم سے نیچے زمین پر لٹک رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، میرے بیٹے کم عمر کے ہیں، کامیاب وہ ہے جس کے بیٹے بڑی عمر کے ہوں۔ پھر آپ کی تلواریں ان بچوں کو دی جو زمین پر گھسیٹ کر بچوں نے لائی۔ اس پر بھی خلیفہ سلیمان نے کہا، میرے بیٹے بڑھاپے کی اولاد ہے، کامیاب آدمی وہ ہے جس کی جوانی کی اولاد ہو۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کے قابل سمجھا اور منتخب کر دیا۔ حضرت سلیمان کی نماز جنازہ و تدفین کے فوراً بعد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت خلیفہ قلم و کاغذ طلب کیا
فوراً ہی 3 فیصلے لکھے۔ لوگوں نے اسے خلافت کا نشہ سمجھا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ ان فیصلوں میں ایک لمحہ بھی تاخیر ان کے لیے جائز نہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سلیمان کی تدفین کے بعد واپس آنے لگے تو آپ کو شاہانہ سواری پیش کی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا، یہ وہ سواریاں ہیں جن پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا۔ نیا خلیفہ پہلی بار سوار ہوتا ہے۔ آپ نے اسے مسلمانوں کے بیت المال میں شامل کرنے کا حکم دے دیا اور خود اپنے کچھر پر سوار ہو گئے۔ جب کسی خلیفہ کا انتقال ہوتا تو اس کے استعمال کردہ کپڑے، عطر اور دوسرے ملبوسات اس کے گھر والوں کے ہوتے اور غیر استعمال شدہ چیزیں نئے خلیفہ کو دیے جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری چیزیں بھی مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیے۔ خلافت کے بعد آپ نے 3 دن تک لوگوں سے ملاقات نہیں کی، نہ کوئی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تھا۔ بنی مروان اور بنی امیہ کے سربراہ آپ کے دروازے پر منتظر رہے کہ کوئی حکم صادر ہوگا۔ 3 دن بعد اجلاس عام فرمایا، لوگوں کو شریعت کے مطابق حق و انصاف قائم کرنے کی تلقین کی، کتاب و سنت کو رواج دیا، عادلانہ سیرت پر چلے، دنیا کو خیر بات کہا، زہد و قناعت کو شعار بنایا، احکام الہی کو زندہ کرنے کے لیے زندگی وقف کر دی اور حیات کے آخری لمحات تک اسی روش پر قائم رہے۔ یہ تھا ایک بے مثال حکمران کا ایک مختصر سا تعارف۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ اللہ حافظ۔